اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. سورۃ الحج کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت اسلامیہ میں احکام و اوامر اسلامیہ کا ذکر فرمایا ہے. جیسا ہم نے الحمدللہ آیات سابقہ میں پڑھا ہے کہ اسلام ایک جامع کامل مکمل دین اور ضابطۂ حیات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعتقادیات کے بارے میں تعلیم دی ہے کہ مومن کا عقیدہ کیا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، ربوبیت، اس کی ذات، اس کے صفات پر صحیح معنی میں ایمان ہو، اور شرک اور اس کے جتنے بھی انواع و اقسام ہیں ان سے بیزاری ہو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. اور اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اعتقادیات کے بعد عبادات، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں قربانی اور مال کا خرچ کرنا، اس کے بارے میں بھی اللہ نے احکام جاری فرمائے. اور ساتھ امت اسلامیہ کی آسانی کے لیے یہ بھی بتلا دیا کہ جو احکام ہم آپ پر نافذ کر رہے ہیں یہ ابتداء عالم سے لے کر ہر پیغمبر نے اپنی امتوں کو سمجھائے. یعنی اللہ نے آپ کو نماز کا حکم دیا ہے تو پہلی امتیں بھی نماز پڑھتی. یہ الگ بات ہے کہ کسی امت کے لیے 3 نمازیں تھیں، ہمارے لیے 5 نمازیں. اگر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حج کا حکم دیا ہے تو پہلی امتیں بھی حج کرتی تھیں اور ہر پیغمبر نے حج فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں رمضان شریف کے اندر روزے کا حکم دیا ہے تو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان پر بھی ہم نے روزہ فرض کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اگر ہمیں زکوٰۃ، صدقات نافلہ، خیرات کا حکم دیا ہے تو پہلی امتوں میں بھی خیرات. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میرے راستے میں قربانی کرو تو فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا. ہم نے ہر امت کو یہ حکم دیا. اور ان تمام چیزوں کا اللہ کے راستے میں جانوروں کے ذبح کرنے کا اصل مقصود کیا ہے کہ تم اللہ کا نام بلند کرو. اور ہر چیز کو قربان کرنے کے بعد اپنے عقیدے کو محفوظ رکھو کہ الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود وہی ایک الہ ہے جو معبود برحق ہے. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اسی کے لیے، اگر ہم حج کریں گے تو اسی کے لیے، اگر ہم قربانی دیں گے تو اسی کے لیے، اگر ہم خیرات کریں گے تو اسی کے لیے. اس لیے واضح فرما دیا کہ اصل مقصد کیا ہے، الہکم الہ واحد. اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ اگر تم مسلمان ہو فلہ واسلموا، اپنے آپ کو اللہ کے آگے تابع کر دو. اور جو لوگ متواضع ہوتے ہیں، مطمئنین ہوتے ہیں، مخلصین ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کی دار آخرت میں اللہ ان کو انعام دیں گے. اور ہم ان کو کیسے پہچانے کہ اللہ والے کون ہوتے ہیں، اہل اللہ کون ہوتے ہیں؟
مخلصین کون ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میرا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کی وجہ سے خوف آتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے بدن میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت اجاگر ہو جاتی ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں تو جہاں وعید آتی ہے تو کانپ جاتے ہیں۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ اور مومنین اور مخلصین کی صفت کیا ہے کہ والصابرین علی ما اصابہم، اگر ان کو دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے مال میں، جان میں، بدن میں، تو صبر کرتے ہیں، ہر حال میں وہ اللہ کے فیصلے پہ راضی رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی صفت یہ ہے کہ والمقیمی الصلاۃ، کے نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور اپنے اپنے اوقات میں شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ہم نے حکم دیا کہ میرے راستے میں اونٹ ذبح کرو، گائے ذبح کرو، بڑے بڑے جانور ذبح کرو، یہ اللہ کے احکام ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اصل مقصد وہی ہے کہ فاذکروا اسم اللہ، اللہ کا نام لو۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ جانور کے ذبح کرنے میں ہر جانور کو لیٹ کے ذبح کرو، لیکن اونٹ کو کھڑا کر کے اس کے بائیں پاؤں کو باندھ کے 3 پاؤں پہ کھڑا کر کے ذبح کرو۔ اور یہ بھی حکم دے دیا کہ جب وہ ذبح ہونے کے بعد گر جائے اب اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دو۔ اور یہ بھی ہمیں بتلا دیا کہ اس قربانی کے گوشت کو تقریباً 3 حصوں میں تقسیم کر دو، ایک اپنے لیے استعمال کرو، ایک اپنے احباب اور رشتہ داروں کو ہدیہ کرو، اور ایک اللہ کے راستے میں محتاج، فقیر اور گھر بیٹھ کے مانگنے والے، نہ مانگنے والے سب کو دو۔ اور اللہ نے یہ جانور ہمارے لیے مسخر کر دیے ہیں تاکہ اللہ کی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ میرے مومن بندوں، مجھے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا، کہ ہمیں نہ تو گوشت کی ضرورت ہے نہ ان کے خون بہانے کی ضرورت ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہے اور تم اللہ کی تعظیم کر رہے ہو۔ کذالک سخرھا لکم، اسی لیے ہم نے تمہارے لیے اتنے بڑے بڑے جانور، اتنے سرکش جانور جو ہے مسخر کر دیے ہیں کہ تم چاہتے ہو تو ان کو نکیل ڈال کے جناب کھینچ لیتے ہو، چاہتے ہو تو کھڑا کر دیتے ہو، چاہتے ہو تو بٹھا دیتے ہو، چاہتے ہو تو ان پہ اپنے بال برداری کا کام لیتے ہو، چاہتے ہو تو ذبح کر کے ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہو۔ بعض جانوروں کے تم اون سے فائدہ اٹھاتے ہو، ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اور جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کے دشمنوں کو ہم خود دفع کرتے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ہاں لیکن یہ شرط ہے کہ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کو، ناشکر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتے۔ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ ہر دور میں جو ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ دین سر بلند ہو۔ ہم نے جو جہاد کا حکم دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کے ملک چھیننے کے لیے جہاد کرو، جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ سلطنوں کو بڑھانے کے لیے جہاد کرو، جہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ظلم و ستم کے بازار گرم کر دو، جیسے جیسے اپنے دور میں نازیوں نے کیا ہے، جیسے جیسے اپنے دور میں جنگ عظیم اور جنگ دوم پہ نظر ڈالیں، اسی طرح بخت و نصر کے مظالم پہ نظر ڈالیں، اسی طرح پوری دنیا میں تاتار کے مظالم پہ نظر ڈالیں، منگول کے مظالم پہ نظر ڈالیں، اسی طرح دنیا میں ولندیزیوں کی اور استعمار کے مظالم پہ نظر ڈالیں کہ جنہوں نے، اسی طرح سکندر کے اور دارا کے ان حالات پہ نظر ڈالیں
کہ جنہوں نے محض اپنے دل کی اور اپنے ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے منار بنا کے فخر کرتے تھے، اور انسانوں کو مارنے کے بعد ان کے سروں کو کھول کے اور ان کی کھوپڑیوں میں شرابیں پی کے ناچتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم نے اگر کہیں جہاد کا حکم دیا ہے تو مظلوموں کو اپنی جان کی حفاظت کے لیے، کہیں ہم نے جہاد کا حکم دیا ہے تو اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے، کہ جب ہم سب اس کی مخلوق ہیں، جب ہم سب اس کے بندے ہیں، ہم سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے، ہمارا خالق رازق مالک وہ ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے باغی نہ بنیں، اور جو اس کے باغی بن کے اپنا نظام چلانا چاہتے ہیں ان کے خلاف ہم جہاد کریں۔ اور اس جہاد کا مقصد کیا تھا؟ فرمایا کہ صرف ان لوگوں کو ہم نے اجازت دی جہاد کی کہ جن پہ ظلم کیا گیا، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، جیسے سرکار دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی مثال ہے کہ جیسے حضور پاک کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، صحابہ کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا اور صحابہ کو منتشر کر دیا گیا، کوئی حبش میں پناہ دے رہا ہے، کوئی مدینہ میں پناہ دے رہا ہے، جن کا زندگی گزارنا مکے میں دو بھر ہو گیا، اللہ کے گھر میں جن کو عبادت سے روک دیا گیا اور نمازیں پڑھنے سے روک دیا گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہم نے حکم دیا تھا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کہ جن کو ظلم کر کے نکالا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ یہی جرم تھا کہ یقولوا ربنا اللہ، کہ ہمارا خدا ایک ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو سمجھا دیں کہ اگر ہم یہ جہاد کا حکم نہ دیتے، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد سے دوسروں کے ظلم کو نہ روکتے، تو نتیجہ کیا نکلتا کہ ہر دور میں لہدمت بیع، تاکہ ان لوگوں کے تقیے جو تھے رہبان و نصارہ کے وہ گرا دیے جاتے، صوامع و بیع ان کے کنیسہ گرا دیے جاتے، وصلوات یعنی یہود کے عبادت خانے گرا دیے جاتے، مومنوں کی مساجد کو ختم کر دیا جاتا، حالانکہ یہی تو وہ مقام تھے جہاں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہے اور اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا۔ اس لیے ہمیں سمجھ آیا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جہاد کا حکم دیا تھا، فقط یہ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، آج بھی اگر چاہیں تو یہود جو ہیں وہ تورات پڑھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ظالم فرعون کو اس کے ظلم اور ظلم والے لشکر کے ساتھ غرق کر دیا، اللہ نے جب ان کو نجات دی تو اب ان کو حکم دیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوں اور کعبۃ اللہ میں داخل ہوں اور قبلہ اول میں داخل ہوں اور اللہ کے اس گھر کو مسلمانوں سے، اللہ کے نام لینے والوں سے آباد کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے جماعت سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ ورنہ مانا یہ ہے کہ جہاد کا حکم تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود ہے، لیکن ان کی قوم نے حتیٰ کہ اتنی سرکشی پہ اتر آئی کہ فاذهب انت وربك فقاتلا، کہ موسیٰ علیہ السلام تم جانو اور تمہارا خدا جانے، تم لڑائی لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم تو نہیں لڑتے۔ پھر اللہ پاک نے اس انکار پہ ان کو سزا دی کہ وہ 40 سال تک صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے اور شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع ابن نون نے پھر اپنی قوم کو سنبھالا، اور اپنی امت کو سنبھالنے کے بعد انہوں نے جہاد کیا تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، حالانکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے سراسر رحم ہے، سراسر کرم ہے، سراسر ہمدردی ہے، آپ کی تعلیمات میں اتنا صبر ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن ان کو بھی کفر کے مقابلے پہ جہاد کا حکم دیا گیا۔
حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ کون لوگ ہیں جو میری مدد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں؟ تو آپ کے مخلصین نے حواریون کہتے ہیں مخلصین کو۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ حواریون کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ دھوبی تھے، کپڑے دھونے کا کام کرتے تھے، اس لیے ان کو حواریون کہا گیا۔ لیکن راجح قول یہ ہے کہ ان کو حواریون اس لیے کہا گیا کہ ان کا اندر باہر جو ہے وہ سفید تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اندر کفر ہو اور باہر ایمان ہو۔ جیسے مومن کا دل جو ہے اندر اور باہر ایک ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق نہیں ہوتا ہے، وہ دل کا بھی سچا ہوتا ہے اور زبان کا بھی سچا ہوتا ہے، وہ ظاہر میں بھی پاک ہوتا ہے اور اندر سے بھی پاک ہوتا ہے، اس کا دل کفر و شرک سے پاک ہوتا ہے، اس کا بدن جو ہے وہ نجاسات سے پاک ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے جب اعلان کیا قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو اس لیے یاد رکھیں کہ عالم اسلام کے خلاف یہ اعداء اسلام کی سازش ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے دین کو تلوار سے پھیلاتے ہیں۔ یہ جھوٹی بات ہے۔ اگر یہ تلوار کا الزام ہم پہ لگاتے ہو تو سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ لگاؤ، اگر یہ تلوار کا الزام ہم پہ لگاتے ہو تو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پہ لگاؤ۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ ایک دفعہ باہر کے سفر میں ایک عیسائی نے مجھے سوال لکھا تھا کہ بھئی مسلمانوں کے دلوں میں تو تم نے اتنی نفرت پیدا کر دی ہے کہ مسلمانوں کو تم تعلیم ہی یہ دیتے ہو کہ کافروں کو مار ڈالو، یہودیوں کو مار ڈالو، نصرانیوں کو مار ڈالو، ہندوؤں کو مار ڈالو، اور تم ان کو یہ خوشخبریاں سناتے ہو کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو اتنی اللہ طاقت دے دیں گے، اتنی غلبہ دے دیں گے کہ وہ تمام یہودیوں کو قتل کر ڈالیں گے، اور یہودی اگر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگیں گے، اگر وہ کسی درخت کی اور کسی پہاڑ کی اور کسی چٹان کی پناہ لیں گے تو وہ چٹان اور درخت جو ہے پکار پکار کے کہے گا کہ یا مسلم، اے مسلمان ادھر آؤ، ان ورائی یہودی، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر ڈالو۔ تو نے کہا کہ جب تمہارے لوگوں کی تعلیم یہ ہے اور تم اپنے ماننے والوں کو یہ کلمہ پڑھاتے ہو تو صاف بات ہے کہ پھر امن کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا، میں نے کہا کہ دیکھیں بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے محبوب نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے صلح کی ہے یا نہیں کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں صلح کی ہے، اور میں نے کہا صلح میں ابھی ساری شرائط جو ہے میرے آقا نے دشمنوں کی مانی ہیں، یعنی قریش مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اب عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ احرام کھول کے واپس جائیں بغیر عمرے کے۔ حضور نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آپ عمرہ کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ شرط بھی قبول ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئندہ سال بھی 3 دن سے زیادہ ہم آپ کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے، 3 دن کے اندر اندر آپ عمرہ کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس جائیں گے۔ فرمایا یہ شرط بھی مجھے قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی مسلمان نعوذ باللہ کافر ہو کے مرتد ہو کے مدینے سے بھاگ آئے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر ہمارا کوئی کافر کوئی مشرک مسلمان ہو کے مدینے بھاگ جائے اور ہم آپ سے مطالبہ کریں تو آپ ہمیں ہمارا قیدی واپس کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ شرط بھی منظور ہے۔ حالانکہ آپ اندازہ کریں کہ دشمن کی ہر شرط منظور ہے۔ دشمنوں نے کہا ہم آپ کا نام کے ساتھ لفظ رسول اللہ بھی برداشت نہیں کرتے، یعنی جب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ لکھا کہ من محمد الرسول اللہ، آپ کا نام جب لکھا محمد الرسول اللہ تو سہیل ابن عمر نے کہا کہ لا یا رسول اللہ۔ انہوں نے کہا حضور یہ نہ لکھیں، اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ سے لڑائی کیوں لڑتے؟ آپ یہاں لکھیں کہ ہمارا معاہدہ ہو رہا ہے محمد ابن عبداللہ سے،
عبداللہ کے بیٹے سے ہم سلو کر رہے ہیں، اب رسول اللہ سے تو سلو نہیں کر رہے۔ حضور نے یہ بات بھی مان لی، فرمایا علی ہو کاٹ دو اور لکھو من محمد ابن عبداللہ۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی محبت میں اتنے گرم ہوئے کہ اب اللہ کے نبی کے سامنے کہہ بیٹھے کہ لام ہو یا رسول اللہ، حضور میں آپ کے نام پر قلم نہیں پھیروں گا۔ حضور نے فرمایا علی میں کہہ رہا ہوں اب ہو یا علی، میٹ دو، لکھو محمد ابن عبداللہ۔ حضرت علی نے قسم کھا لی اور کہا واللہ لا اب ہو یا رسول اللہ، حضور مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں اپنے محبوب کے نام پہ قلم نہیں پھیر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا مجھے دے دو میں قلم پھیر دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور جب حضرت علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سہیل بن عمرو بول پڑا، اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں جانتے رحمان اور رحیم کون ہے، ہم تو صرف اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے یہاں لکھیں باسم کا اللہم، اللہ کا نام لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں مانتے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی اسی طرح لکھو جیسے کہتے ہیں بسم اللہ بسم کا اللہم۔ تو اب دیکھیں کہ آمنہ کے لال نے تو ہر شرط مان لی۔ اسی طرح جب حضور مدینہ منورہ میں گئے، اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دیا، جوگ در جوگ لوگ اسلام میں آنے لگے، اب یہودیوں نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے حضور سے معاہدہ کیا، یا رسول اللہ ہم آپس میں معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہم سے جنگ نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے، ہم آپ کو نہیں چھیڑیں گے۔ حضور نے فرمایا میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے بھی معاہدہ کیا۔ اسی طرح جب نجران کے نصارہ آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکالمہ کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پہ بحث کی، اور جب میرے محبوب نے دلائل کے ساتھ ان کو بے زباں کر ڈالا، ان کو بولنے کی طاقت باقی نہ رہی، ان کو مجبوراً اقرار کرنا پڑا کہ اللہ کے نبی سچ فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا بات سنو، اگر دلائل سمجھ نہیں آتے تمہیں، اگر تم میری بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اگر میری سچائی پہ تم ایمان نہیں لے آتے ہو، تو آج آخری فیصلہ کرتے ہیں کہ کل ایسا کرو کہ تم بھی اپنے اہل کو، عیال کو، اولاد کو لے کے میدان میں نکلو، اور میں اللہ کا نبی بھی اپنے اہل و عیال کو لے کے میدان میں کھڑا ہوتا ہوں، اور وہیں کھڑے ہو کے ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ یا اللہ ہم دو میں سے جو باطل ہو اس پہ تیرا عذاب نازل ہو جائے، اس کو اسی وقت ہلاک کر دے تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں سوچنے کا موقع دیں، حالانکہ چیلنج کرنے کے لیے وہ آئے تھے، مقابلہ کرنے کے لیے نجران سے وہ آئے تھے، حضور پاک نجران نہیں تشریف لے گئے تھے۔ حضور نے فرمایا اچھا مہلت ہے تمہیں سوچ لو۔ رات کو جب ان کے وفد نے آپس میں بیٹھ کے غور کیا، ان کے احبار و رہبان نے غور کیا، ان کے وفد کا جو سربراہ ہے عبد المسیح اس نے غور کیا، انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ تعالو، آ جاؤ مقابلے کے اوپر، اور ہم اللہ کے دروازے پہ درخواست کرتے ہیں، نبتہل، ہم اللہ کے آگے عاجزی کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے جھوٹوں پہ نازل ہو جائے۔ تو عبد المسیح نے بھی اور ان کے احبار و رہبان نے بھی کہا، انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، ہم نے حضور سے ملاقات کرنے کے بعد، حضور پاک سے علمی مکالمہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح پیغمبر ہے، اور واقعی یہ وہی پیغمبر ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، لہذا نبی کا مقابلہ نہ کرو، اگر ہم مقابلہ کریں گے تو ہماری نسلیں بھی مٹ جائیں گی اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ صبح کو حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مباہلہ نہیں کرتے، ہم آپ کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک جزیہ مقرر کر دیتے ہیں، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت کریں گے اور آپ ہمیں نہیں چھیڑیں گے۔ حضور نے فرمایا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ سے بھی شروع کی. میں نے کہا اب آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ کیا یہودیوں نے اس معاہدے پہ قائم رہے جن یہودیوں نے حضور سے صلح کا معاہدہ کیا تھا اور جنہوں نے یہ تحریر لکھ کے دی تھی کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے. انہوں نے مکے سے جا کر قریش مکہ کو تیار کیا, ان کی مالی مدد کر کے مدینے پہ چڑھائی کرائی اور حضور سے معاہدہ توڑ دیا. انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی کہ ایک آدمی مارا گیا, اس کے ذمہ دیت لگ گئی قاتل کے. حضور پاک نے یہودیوں کے سرداروں کو بلایا, آپ نے فرمایا دیکھو تمہارا ہمارا معاہدہ ہے, تمہاری ہماری صلح ہے, مسلمان غریب ہیں, تم لوگ سرمایہ دار ہو, اس غریب کے اوپر دیت آ گئی ہے, اب اس بیچارے نے 100 اونٹ ادا کرنا ہے, تو اس کے اندر تم بھی چندہ دو, تم بھی ہماری مدد کرو, ہم بھی تمہاری مدد کریں گے. تو یہود نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل آپ کا حکم ٹھیک ہے, ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ ایسا کریں کہ کل ہمارے ہاں تشریف لے آئیں, ہمارے علاقے میں تشریف لے آئیں, تاکہ ہم سارے بڑے بڑے سرمایہ دار یہودیوں کو بلا لیں گے اور کہیں گے کہ حضور آئے ہیں مدد کے لیے, تو 1 منٹ کی بات ہے ہم دیت ادا کر دیں گے. حضور نے فرمایا میں آنے کے لیے بھی تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق روانہ ہوئے, لیکن یہودیوں نے سازش کیا کی کہ ان کے جو بڑے بڑے قلعے تھے, قلعے کی دیوار کے نیچے ایک سائے کی جگہ تھی, وہاں صاف کر کے جگہ بنائی حضور کو بٹھانے کے لیے, اور ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر کھڑا کر دیا کہ جب اللہ کا نبی بیٹھ جائے تو اوپر سے پتھر گرا دو تاکہ بات ہی ختم ہو جائے, اور بعد میں ہم کہیں گے یا رسول اللہ اتفاقاً پتھر گر گیا اور حضور کی جان ہی ختم ہو گئی تو گویا اسلام ہی مٹ گیا. اور اگر مسلمان لڑائی کریں گے ہم کہیں گے بھائی دیت لے لو, پہلے بھی تو دیت مانگنے کے لیے تم آئے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کے جا رہے ہیں, اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جا کے عرض کرے, جا کے جبریل میرے محبوب کو میرا سلام دے اور بتلائیں کہ کبھی نہ جاؤ یہود کے پاس, اس جگہ بالکل نہیں بیٹھنا ہے. یہود نے یہ مشورہ کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بتلایا تو اب آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. تو تمام معاہدوں کے توڑنے والے کون تھے؟ یہود تھے. تمام معاہدوں کے توڑنے والے کون تھے؟ نصارہ تھے. اگر پھر اللہ کے نبی نے حکم دیا, محاصرہ کر لیا, اگر اللہ کے پیغمبر چاہتے تو بنو نذیر ہوں یا بنی قینقاع ہوں یا اس کے بعد بنو قریظہ جو ہیں وہاں کے جو لوگ تھے, جو یہودیوں کے قبائل تھے, ان کو مسلمان ایسے چیونٹیوں کی طرح مسل کے رکھ دیتے. لیکن حضور نے فرمایا دیکھو ہم تمہیں حکم دیتے ہیں, تمہیں موقع دیتے ہیں کہ اپنا سامان بھی لے جاؤ, پیسہ بھی لے جاؤ, دولت بھی لے جاؤ, بس اب مدینہ چھوڑ دو, کیونکہ تم نے معاہدہ توڑا ہے, تم نے میری جان کی دشمنی کی ہے, لیکن اب بھی ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ ایسے خالی ہاتھ نکل جاؤ, بلکہ اپنا سارا سامان لے لو. تاریخ شاہد ہے کہ ان لوگوں نے اپنے محلات کے دروازے بھی اٹھا کے ساتھ لے گئے اور پھر جا کر دوبارہ وہ خیبر میں آباد ہوئے. اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پہ چڑھائی کی, یہودیوں کے نقض عہد کی وجہ سے اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح دی, خیبر فتح ہو گیا, یہود مغلوب ہو گئے, جنگ ہار گئے. لیکن انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جنگ تو ہار گئے ہیں, لیکن اب بھی مہربانی کریں ہمارے ساتھ صلح کر لیں, ہم کہاں جائیں گے؟ ہم مدینے سے نکل آئے تو یہاں آ گئے خیبر میں, اب اگر ہم یہاں سے بھی نکلیں تو کہاں جائیں گے؟ ہمارا ٹھکانہ کوئی نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے ہمیں پناہ دے دیں اور ہمیں یہ ہمارے باغ بھی ہمیں دے دیں تاکہ ہم کاشت کریں گے اور اتنا مسلمانوں کو دیں گے اور اتنا ہم لیں گے. حضور نے فرمایا میں پھر بھی صلح پہ تیار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح فرما لی. میں نے کہا کہ اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ قریش مکہ نے کون سا ظلم ہے جو میرے مدنی پہ نہیں کیا ہے, قریش نے کون سا تیر ہے جو اپنی ترکش کا صحابہ پہ نہیں چھوڑا ہے. لیکن جب میرا محبوب فاتح بن کے داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فلہ امان, جو ابی سفیان کی حویلی میں جائے اس کو بھی امان ہے, جو حرم میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے, جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے, جو اپنی تلوار پھینک دے اس کو بھی امان ہے,
عورت کو بھی امان ہے، بچوں کو بھی امان ہے، اور ان کے علماء اور پادری احبار ان کو بھی امان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہر طرح امان 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 کا شور ہو گیا۔ میں نے کہا آج بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس شیبی کو بلاؤ جس کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہیں یاد ہے کہ میں نے مکی زندگی میں تم سے ایک دن درخواست کی تھی کہ مہربانی کر کے کعبے کا دروازہ کھول دو، میں اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ تو تم نے کہا تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے لیے کعبے کا دروازہ کھولوں گا لیکن آپ کے لیے کبھی نہیں کھولوں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا آج اللہ نے مجھے فاتح بن کے بھیجا ہے، آج مکے پر بھی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے۔ آج کوئی ہے جو میرے ہاتھ سے چابی چھین لے آؤ چابی۔ اس نے چابی پیش کی۔ حضور نے فرمایا یہ چابی آج تم میرے ہاتھ سے لے سکتے ہو؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا لیکن یاد رکھو ایک تیرا فیصلہ تھا اور ایک میرا فیصلہ ہے۔ آپ نے فرمایا خذھا خالدۃ طالدۃ الی یوم القیامہ سے دیتا ہوں، اور ساتھ یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ قیامت تک تیرے خاندان میں رہے گی، اور تجھ سے کوئی بھی یہ چابی نہیں چھینے گا مگر ظالم۔ کا اندازہ کریں کہ حضور پاک نے اپنی چابی لے کے اسی کے حوالے کر دی۔ اور اسی طرح جب سارے قریش کے بڑے بڑے لوگ قیدی بن کے کھڑے ہیں، حضور پاک نے فرمایا کہ اے مکے والوں آج اپنے لیے خود فیصلہ کرو کہ تم کیا سزا قبول کرتے ہو، تمہیں کیا سزا دی جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے ظلم اتنا ہے، ہمارے جرائم اتنا ہے کہ ہم آپ کے سامنے سر اوپر نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک امید ہے کہ لاکھ دشمنی ہو آپ ہمارے بھائی تو ہیں، لاکھ دشمنی ہو آپ ہمارے رشتہ دار تو ہیں، لاکھ دشمنی ہو آخر آپ بھی تو بنو ہاشم سے ہیں، لاکھ دشمنی ہو آپ بھی بنو قریش سے ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا سخی بھائی جو ہے رحمت اور سخاوت کا فیصلہ کریں گے۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے، آج کے بعد لا تثریب علیکم اليوم، میں تمہارے مظالم کا کبھی تم کو گلہ بھی نہیں دوں گا، جاؤ جو مرضی آئے کرو۔ حضور نے ان کو جبر نہیں کیا کہ اسلام لے آؤ ورنہ ہم گردن اڑا دیں گے۔ حضور نے فرمایا تو مشرک رہنا چاہتے ہو جاؤ اپنے شرک پہ رہو، لیکن اللہ کا گھر پاک ہے، اب اس میں پلید کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی، لہذا تم آرام سے سوچ لو۔ اور اس اعلان کے باوجود بھی حضور نے فرما دیا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا عہد ہے، ہم اس کو نہیں توڑیں گے۔ اسلام کی وفا کی بات دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر تمہارا کافروں سے بھی کوئی معاہدہ ہے، اگر تمہارا کافروں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، ہندوؤں سے، مجوسیوں سے، سکھوں سے بھی معاہدہ ہے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، اگر وہ خیانت کرتے ہیں تو تم بھی خیانت نہ کرنا، بلکہ تم اپنے دشمنوں کو بتلا دو گے دیکھو بھائی تم نے معاہدہ توڑا ہے، لہذا آپ کا اور ہمارا آج کے بعد معاہدہ ختم۔ ان کو بتلانے کے بعد حملہ کرو، ایسا نہ ہو کہ چوری حملہ کرو۔ اسی لیے تاریخ اسلام اس بات کی گواہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قوم سے معاہدہ تھا، کافروں سے معاہدہ تھا صلح کا۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ وہ صلح کا وقت گزرنے کے قریب آ گیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پروگرام بنایا، آپ نے حکم دیا کہ میری فوجیں تیار ہو جائیں اور میری فوجیں کوچ کریں اور کافروں کی سرحد کے بالکل قریب پہنچ جائیں، جس دن ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو دوسرے دن صبح ہم حملہ کر دیں گے۔ تو ہم نے معاہدے کی بھی خلاف ورزی نہیں کی، ہمارا معاہدہ 1 سال کے لیے سال پورا ہو گیا، لیکن ان کو تیاری کرنے کا موقع نہیں ملے گا اور ہم حملہ کر دیں گے۔ حضرت ابی درداء رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور فرمایا خبردار، اگر تم نے ایسا کیا تو قیامت کے اندر غدار سمجھے جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، کہ پہلے صلح توڑ کے یہ صلح ختم کر کے دشمن کو خبردار کرو کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ختم، تمہارا ہمارا صلح ختم، تم نے معاہدہ توڑا ہے،
تاکہ دشمن کو تیاری کا موقع ملے، وہ چاہے تو سلو کر لے اور اگر وہ چاہے تو جنگ کرے۔ تو اسلام تو اتنا بڑا عدل کرنے والا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر تمہارا کوئی جھگڑا ہے اور جھگڑا بھی تمہارا دشمن کے ساتھ ہے، عدل کرو، انصاف کرو اور انصاف کو ہاتھ سے کبھی نہ جانے دو۔ اسلام کہتا ہے گواہی دینی ہو تو سچی گواہی دو۔ اسلام کہتا ہے بندوں پہ نہیں بلکہ جانوروں پہ بھی رحم کرو۔ اسلام کہتا ہے ہر جاندار پہ رحم کرو، حتیٰ کہ اسلام نے بتلایا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک عورت کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اس نے بلی پالی ہوئی تھی، ایک دن بلی کو باندھ دیا بدبخت نے، نہ تو اس کو پانی ڈالا نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا، اور اس نے باندھ کے اس کو رکھ دیا، وہ اسی طرح تڑپتی تڑپتی مر گئی، تو اس کے بدلے میں اللہ اس کو جہنم کی سزا دے رہے ہیں۔ اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ چیونٹیوں پہ بھی رحم کرو۔ اسلام تو ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ جانوروں پہ بھی رحم کرو۔ میں نے کہا جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھر پکاریں گے، لیکن کبھی تم نے غور کیا ہے یہ کہ دور کون سا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے غور نہیں کیا۔ میں نے کہا وہ تو تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتریں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے صلیب کو توڑیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے دجال کو ماریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے یہودیوں کو سزا دیں گے، اور یہ اس وقت ہوگا کہ پتھر بھی پکاریں گے کہ اے لوگوں آؤ ہمارے پیچھے یہودی چھپا ہے۔ تو یہ تو تمہارے نبی کا دور ہوگا، یہ تو تمہارے پیغمبر کا دور ہوگا، تو پہلے اپنے پیغمبر پہ الزام لگاؤ، نہ کہ حضرت محمد الرسول اللہ پہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسا کیوں کریں گے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے، اللہ نے ان کو سارے احوال سے باخبر رکھا ہے۔ جب وہ دیکھ لیں گے کہ یہ قوم غدار ہے اور یہ قوم غداری میں اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ خدائی کا دعویٰ بھی کر ڈالا، دجال نے اپنے آپ کو خدا بنا ڈالا ہے اور دجال نے اپنی جنت و جہنم بنا ڈالی ہے، تو جب بغاوت کے آخری کناروں پہ پہنچ گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ جہاد کریں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ۔ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہر دور میں ایمان والے، اسلام والے، اللہ کا نام لینے والے، پیغمبروں پہ ایمان لینے والے سکون کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے عبادت خانوں میں اللہ کا ذکر بلند کریں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ والوں کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے انبیاء کی مدد کرنا۔ اللہ کی مدد کرنے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ جب تم دین اسلام کو پھیلاؤ گے، جب تم اللہ کا نام بلند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوی بھی ہیں اور غالب بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے آپ قوت والے ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں فتح عطا فرما دیں، اور غالب بھی ہیں، ایسے غالب کے جن کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ نافذ العمل رہتا ہے۔ ان تمام آیات کے پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں ان آیات میں یہ حکم جاری فرمایا جو ہمارا آج کا سبق ہے۔ فرمایا الذین مکناہم فی الارض، الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے وہ بندے إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ جن کو ہم زمین میں حکومت دیں، طاقت دیں، تمکین دیں، اقاموا الصلاة
ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ نمازوں کو قائم کریں، وآتوا الزکات، نظام زکات کو قائم کریں، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنكَرِ، بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہی ان کا اجر و ثواب ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے مسلمانوں کو۔ بعض علماء فرماتی ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ بدل ہے پچھلی آیات سے، الذین مکناہم فی الارض، یہ بدل ہے الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یعنی وہ لوگ جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، مہاجرین، حضور کے صحابہ جن کو مکے سے نکالا گیا، اللہ نے فرمایا کہ جب ہم ان کو زمین میں حکومت دیں، طاقت دیں، سلطنت دیں تو وہ نمازوں کو قائم کریں۔ اس لیے حضرت امیر المؤمنین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ملک نہیں، کوئی علاقہ نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی حکومت نہیں، اس لیے فرماتے تھے ثناء قبل بلاء، اللہ پاک نے اپنے ماننے والوں کی تعریف فرمائی ہے، حالانکہ ان کو حکومت ملنے سے پہلے، ان کا مقام آنے سے پہلے بھی اللہ نے تعریف فرما دی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے بارے میں مفسرین فرماتی ہیں کہ اس سے مراد خلفاء راشدین ہیں، سیدنا ابی بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان ہیں، سیدنا علی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ وہ مہاجر بھی ہیں، ان کو مکے سے نکالا بھی گیا، ان کو وطن بھی چھڑایا گیا، اور جب اللہ نے ان کو اقتدار دیا تو انہوں نے نمازوں کو بھی قائم کیا، نظام زکات کو بھی قائم کیا، بھلائی کے کاموں کا بھی حکم دیا اور برائیوں سے بھی روکتے رہے۔ اس لیے ساری دنیا میں خلافت راشدہ، ساری دنیا میں خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نظام جو ہے وہ ضرب المثل بن گیا۔ اور بعض علماء فرماتی ہے کہ اس میں صحابہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن قیامت تک جو مومن ہے اگر اللہ تمہیں اقتدار دے، اب دیکھو اللہ نے فرمایا میں نے یہ حکم تو نہیں دیا کہ جب تمہیں ملک ملے تو دشمنوں کو مار ڈالو، فرمایا نہ، ہم نے تو حکم یہ دیا ہے کہ اگر ہم تمہیں اقتدار دیں، ہم تمہیں حکومت دیں، ہم تمہیں سلطنت دیں، ہم تمہیں کسی علاقے کا حاکم بنائیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندوں کا اللہ سے تعلق جوڑیں، نمازوں کو قائم کریں، کیونکہ نماز جو ہے صلۃ بین العبد و بین الرب، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جس نے اللہ سے تعلق جوڑ لیا وہ نمازی ہوا، اور جس نے نمازوں کو چھوڑ دیا گویا اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے۔ اس لیے ہے کہ نمازیں جو ہیں وہ دین کا ستون ہے، من اقامها فقد اقام الدین، جو نمازوں کو قائم کرے اس نے دین کو قائم کیا، اور جو نمازوں میں غفلت کرے اس نے گویا دین کی بنیادوں کو ڈھا دیا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کا، اقتدار پہ آنے والوں کا پہلا کام کیا ہے کہ لوگوں کی عبادات ٹھیک کریں، لوگوں کے تعلق کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ وآتوا الزکات، اور زکات کا حکم کیا ہے کہ غنیوں سے لیا جائے اور فقیروں پہ خرچ کیا جائے، نہیں جیسے کہ آج تمہاری ٹیکسز ہیں غریبوں سے لی جاتی ہیں اور امیر کھا جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے نہیں، زکات کا نظام ہے، زکات کون دے گا؟ جو صاحب نصاب ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، کہ غنیوں سے لی جائے، غریبوں میں تقسیم کی جائے، اور پھر زکات کے لیے اللہ نے مد مخصوص کر دی ہے کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، ان کے علاوہ کوئی زکات نہیں دے سکتا۔ اور مومن کا کام یہ ہے کہ جب تمہیں اقتدار ملے، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بادشاہ بن جاؤ،
چاہے یونین کونسل میں تمہیں اقتدار ملتا ہے، ایک موضع میں تمہیں اقتدار ملتا ہے، ایک تحصیل میں تمہیں اقتدار ملتا ہے، اپنے رقبے کے مزدور اور مظاہرے میں تمہیں اقتدار ملتا ہے، اپنی فیکٹری کے ملازمین میں تمہیں اقتدار ملتا ہے، تو تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ نمازوں کو قائم کرو، تاکہ نماز قائم کرو، اللہ سے بندے کا رشتہ جوڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز کے علاوہ زکوٰۃ کے نظام کو مضبوط کرو۔ اگر زکوٰۃ کا نظام مضبوط ہو جائے تو مسلمانوں میں کوئی غریب بھی باقی نہیں رہ سکتا، مسلمانوں میں کوئی محتاج باقی نہیں رہ سکتا۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، معروف کہتے ہیں بھلائی کا حکم کرنا، منکر کہتے ہیں برائی سے منع کرنا۔ اس میں سارے اچھے کام آ گئے کہ ان کا کام یہ ہے کہ بھلائی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، اور اس کے انجام کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ آخر کامیابی اللہ کے ہاں ہے، آخری اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں ہے۔ ہم نمازیں قائم کریں گے، زکاتیں ادا کریں گے، امر بالمعروف کریں گے، دین کی دعوت دیں گے، دین کی تبلیغ کریں گے، گلی گلی کوچا کوچا گھر گھر جا کے اللہ کا دین پہنچائیں گے، لوگوں کو برائیوں سے روکیں گے، تو صرف اس کی نتیجہ اور اس کا انجام جو ہے ہمیں اللہ عطا فرمائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ایسا دین کہ جو بھلائی کا حکم کرنے والا، برائیوں سے روکنے والا، دشمنوں سے بھی عدل کرنے والا، وعدے کو نبھانے والا، سچ بولنے کا حکم دینے والا، سچی گواہی کا فیصلہ کرنے والا، اور ظلم سے روکنے والا، جور سے روکنے والا، جھوٹی گواہی سے روکنے والا، زنا سے روکنے والا، چوری سے روکنے والا، قتل سے روکنے والا، فساد فی الارض سے روکنے والا، ایسا کامل دین کا کوئی نمونہ بھی دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ دعا کریں کہ اللہ عالم اسلام میں صحیح اسلام نافذ فرما دے، اور اللہ ہماری سب مشکلات، بیماریاں، پریشانیاں، داخلی خارجی اپنی رحمت سے دور کر دے۔ واللہ اعلم۔ کا انتقال ہو گیا ہے، اس عورت کے پاس 3 لڑکیاں ہیں، سب لڑکیوں کو اس کی جائیداد وراثت جو ہے باقاعدہ برابر تقسیم ہوگی، یہ تھوڑا کہ بڑی کو ملے گا چھوٹیوں کو نہیں ملے گا۔ اگر میں نے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں اور میں حج کروں یا عمرہ کروں تو میرے لیے بالوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ میرا بھائی، سب سے افضل تو یہ ہے کہ بال بڑے ہوں، گھنگریالے ہوں، خوبصورت ہوں یا خوبصورت نہ ہوں، جب حج کرو یا عمرہ کرو تو اس طرح پھرواؤ، کیونکہ ہمارا ایمان ہے ہر لحاظ سے کہ رحمت کے لحاظ سے، برکت کے لحاظ سے اور جمال کے لحاظ سے رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ کے بالوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے اولیاء اللہ کے بال میرے مدنی کے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر حضور نے اس طرح پھروایا ہے تو ہم کون ہیں کہ فکر کریں اور مسئلے پوچھیں کہ کیا کریں اور کیسا کریں اور کیا کریں۔ اور اگر تمہیں بالوں کا اتنا فیشن عزیز ہے تو اللہ نے تمہیں حکم نہیں دیا نہ کرو عمرہ نہ حج، کعبہ اداس نہیں ہے تمہارے بغیر، اللہ کی مخلوق موجود ہے جو کعبے کو آباد کرے گی۔ تو سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ حضور نے اس طرح پھروایا ہے، تم بھی اس طرح پھرواؤ۔ اگر اس کے باوجود بھی تم بال رکھنا چاہتے ہو تو بال کٹوانے کی بھی شریعت میں اجازت ہے، لیکن کٹوانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم انگریزی کٹ بنوا لو۔ کٹوانے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ادھر سے پکڑ کے 3 بال اور ادھر سے 2 بال کاٹ لو۔ کٹوانے کا معنی یہ ہے کہ مثلا اتنے بال لمبے ہیں تو اس کو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کاٹ دو، پھر بھی تمہارا عمرہ جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اور میرا بھائی یاد رکھو، اس طرح پھرواؤ یا بال کٹواؤ، بالوں کے لیے بھی فائدہ ہے، تیری صحت کے لیے بھی فائدہ ہے اور سنت کا بھی عمل ہے، یعنی بال منڈوانے سے بال اچھے اگتے ہیں۔
بال منڈوانے سے ان کے مسام جو ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں. اور بعض اطباء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے بال کمزور ہوتے ہوں وہ بال اس طرح پھروائیں اور لیمون کاٹ کے سر پہ اس کی بار بار جو ہے پھیریں تاکہ بالوں کے مسام جو ہے وہ صاف ہو جائیں اور کھل جائیں اور آئندہ بال جو ہیں وہ طاقتور بن کے خوبصورت بن کے نکلیں گے. لیکن بہرحال ہمیں عمرے میں بال اس لیے کٹانے ہیں کہ ہم اتباع کریں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. اللہ نے حضرت ابراہیم کو بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا. بال منڈانا تو معمولی سی بات ہے. اور یہ بھی یاد رکھو کہ ہمارے بالوں کی اللہ کو کیا ضرورت ہے. اگر تم اس طرح بھی پھروا ڈالو تو تمہارے بالوں کو اللہ نے کیا کرنا ہے. اصل معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی گردن اللہ کے آگے جھکا دی ہے کہ یا اللہ دیکھے ہم نے اپنا سر پیش کر دیا ہے ربنا تقبل منا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور پاک نے اس طرح پھروانے والوں کے لیے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے. آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمحلقین کہ یا اللہ آج جن لوگوں نے بالوں کو پیار نہیں کیا تیرے حکم کی تعمیل کی ہے یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو بہرحال بال منڈوائیں تو اس طرح پھروائیں, بال کٹوائیں تو جتنے بال ہیں ان کا 1/4 سارے سر سے کٹ جائے. خیال اسلام کیا ہے جو کہتے ہیں ان سے پوچھو مجھے کیا پتا. کہتا جی کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو صحت دے, آپ کی بڑی مہربانی, اللہ آپ کو جزا دے کہ آپ مجھے یاد رکھتے ہیں, میرے لیے دعا کرتے ہیں میری پریشانیوں کے لیے بیماریوں کے لیے, جزاکم اللہ. اور اسی طرح ایک ساتھی ہسپتال میں ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین, اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. دعا کریں اللہ ہمارے گھروں سے عذاب رفع فرما دیں, پریشانیاں رفع فرما دیں, نافرمانیاں جھگڑے فسادات رفع فرمائیں, ہمارے گھروں کو بھی اور اسلامی ملکوں کو بھی امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں. کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے استسقاء کی نماز نہیں پڑھی. کوئی بات نہیں, کوئی فرض نہیں ہے. استسقاء کی نماز پڑھنا سنت ہے. اگر کسی نے پڑھا ہے تو ثواب ہے اور نہیں پڑھا ہے تو گناہگار نہیں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ استسقاء کے لیے تو بغیر نماز پڑھے بھی دعا کی جاتی ہے. اور وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ میرے آقا جمعہ کا دن تھا, خطبہ فرما رہے تھے, ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا حلق العیال والمال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ہمارے جان مال اہل اولاد اور جانور مر رہے ہیں, بارش نہیں ہے, مہربانی کر کے دعا فرمائیں. تو حضور پاک نے اسی خطبہ جمعہ میں دعا کی کہ اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین, اللہم سقیا رحمت اللہ سقیا عذاب. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارشیں عطا فرما, اللہ تبارک و تعالی عذاب سے نجات عطا فرما. اللہم انت اللہ لا الہ الا انت الغنی ونحن الفقراء, اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین, اللہم اسقِ عبادک و بلادک و بہائمک وانشر رحمتک. تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے دعا مانگی تو آسمان بالکل صاف تھا, کوئی بادل کا ٹکڑا ذرے کے برابر بھی نظر نہیں آ رہا تھا, لیکن رحمت دو عالم دعا مانگ رہے تھے, ابھی ہاتھ نہیں گرے تھے بادل جوش میں آ گئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو اتنا پانی آ چکا تھا. اور پھر وہ بارش کیسے برسی کہ جمعہ کے دن بارش, اگلا جمعہ آ گیا روز بارش. تو دوسرے جمعہ پر جب حضور پاک آئے تو صحابی پھر کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب تو بارش اتنی ہو گئی ہے کہ ہم مرتے ہیں, جانور گھروں میں کھڑے ہیں چرنے کے لیے کہاں جائیں, اب جانور جو ہیں وہ بھی مر رہے ہیں, مہربانی کریں. تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے اپنی انگلی مبارک کا اشارہ کیا اور دعا کی اللہ سے کہ اللہم ہوا علینا ولا علینا, ہوا علینا ولا علینا, کہ یا اللہ اب مدینے والے تیرے سیراب ہو گئے ہیں, مدینے سے دور لے جائیں بادلوں کو,
اب مدینے والوں کو بارش کی ضرورت نہیں ہے. تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے انگلی مبارک پھر رہی تھی ایسے ایسے بادل کٹتے جا رہے تھے، اور جب ہم باہر نکلے تو دھوپ پھیلی ہوئی تھی. تو لہذا نماز جو ہے وہ سنت ہے، جنہوں نے پڑھی ہے اللہ قبول فرمائے، اور اگر کسی نے نہیں پڑھی ہے تو ایسی بات نہیں کہ وہ گناہگار ہو جائے. باقی جب امام نماز پڑھائے تو کسی کو حتیم میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حتیم کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو امام باہر کھڑا ہو اور مقتدی اندر گویا امام سے مقتدی آگے ہو گیا، اس لیے اس کی نماز نہیں ہوگی. قرآن پڑھنے کے بعد آپ جس کو بھی ثواب بخشیں گے اللہ عطا فرمائیں گے. اجتماع میں استسقاء میں حضور نے ہاتھ اٹھائے، ہاں بالکل ہاتھ اٹھائے، لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. اگر 3 آدمی ہیں، اونٹ میں قربانی بھی اور عقیقے کا حصہ بھی رکھیں جائز ہے. بھئی اس میں 7 بکریاں ہیں، اگر 2 بکریاں مثلا عقیقے کی ہوگی، 5 قربانی کی، سب جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اصل میں یہ ڈھونڈ رہا ہے کہ کام سستا ہو جائے، اصل مسئلہ پوچھنا نہیں ہے. بھئی دمبا خریدے تو اچھا دمبا تو 400-450 ریال کا ہے، تو اپنے بچے کے لیے بیچارہ 900 ریال خرچ کرے گا، اور وہ بکری بڑھ جائے گی 200-250 میں. تو لہذا اصل مسئلہ اس لیے پوچھتے ہیں، مطلب سب کو پتا ہے بھی اونٹ میں 7 بکریاں ہیں، 7 بکریاں ہیں، جہاں تقسیم کرو تمہاری مرضی ہے، کوئی مسئلے پوچھنے کی ضرورت نہیں. باقی رہا فاتحہ کا مسئلہ، حنفی حضرات مقتدی کے پیچھے نہ پڑھیں، لیکن حنابلہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام زور سے پڑھتے ہیں مقتدی ان کی قرات کو سنتا ہے تو وہ بھی نہ پڑھے. اگر مقتدی کی قرات نہ سنتا ہو تو فرماتے ہیں پڑھنا مستحب ہے، ضروری ہے. ہاں جاہل کے لیے تو ضروری ہے. اگر تم خود اتنے بڑے عالم ہو کہ تم تمام مسائل کا احاطہ جانتے ہو، تمہیں ناسخ و منسوخ کا پتہ ہے، تمہیں تمام محکمات و متشابہات کا پتہ ہے، تمہیں تمام احادیث پہ اور ان کے رجال پہ نظر ہے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں تقلید کرنے کی. تقلید ہمیشہ وہی کرتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو پھر بغیر تقلید کے گزارا نہیں ہوگا، بغیر کسی مسئلے پوچھنے کے گزارا نہیں ہوگا. آخر میرا بھائی کوئی حکمت تو ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 دفعہ دن میں ہم ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوں اور اسی کے حکم پہ چلیں، وہ اللہ اکبر کہے تو ہم اللہ اکبر کہیں، وہ رکوع میں جائے تو ہم رکوع میں جائیں، ورنہ اللہ حکم دیتے ہر آدمی جاؤ اپنی اپنی نماز پڑھو. لیکن یہ جماعت کا پابند کرنا، ایک امام کے تابع کرنا، کوئی اشارہ تو ہے، کوئی حکم تو ہے کہ اس کے بغیر گاڑی نہیں چل سکتی. اسی لیے ایک دفعہ ایک تاریخی لطیفہ ہے کہ علامہ اقبال جو تھے نا، بڑے مشہور شاعر گزرے ہیں، تو ان کا حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، وہ اہل حدیث علماء میں بڑے علماء میں گزرے ہیں. وہ بھی امرتسر کے تھے اور علامہ سے بڑی تعلق تھا، دوستی تھی، تو شام کو کٹھے بیٹھ جاتے تھے. جب موقع ملتا کبھی مجلس ہو جاتی. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، علامہ کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، حضرت کا ایک شاگرد آیا، تو حضرت شیخ ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے مسئلہ پوچھا کہ جی تقلید ضروری ہے. تو حضرت نے موقع ملا نا تو تقلید کے خلاف بڑی تقریر کی، بڑے دلائل دیے کہ تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقلید نہیں کرنی چاہیے، بڑے دلائل دیے، اور علامہ صاحب بھی سنتے رہے. جب حضرت نے تقریر ختم فرمائی تو آپ نے فرمایا کہ علامہ تمہیں بھی بات سمجھ آئی، میں شاگرد کے لیے اتنی محنت نہیں کر رہا تھا، میں تیرا دماغ ٹھیک کر رہا تھا. دوستی تھی نا حضرت کی، بے تکلفی تھی آپس میں، اور پہلے تو تعصب ہوتا ہی نہیں تھا نا، لڑائیاں جھگڑے تو ہوتے ہی نہیں تھے. تو یہ تو ہم جاہلوں کی وجہ سے ہو گئے ہیں، ورنہ تو سارے علماء حق کٹھے رہتے تھے، کٹھے بیٹھتے تھے، کٹھے مسائل حل کرتے تھے. تو علامہ صاحب سے فرمایا کہ بھائی یہ میں تمہیں مسئلہ سمجھا رہا تھا. علامہ صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب مجھے تو یہی سمجھ آیا ہے کہ اگر تقلید چھوڑ دو تو حالت یہ ہوگی کیوں صلاتے بے امام، ایسی حالت ہو جائے گی جیسے بغیر امام کے نماز ہو، کوئی رکوع میں کھڑا ہوگا، کوئی سجدے میں پڑا ہوگا.
تو اس لیے میں اس انتشار کو نہیں قبول کر سکتا. تو میں تو چاہتا ہوں کہ ایک ہو، یونٹی ہو، ڈسپلن ہو، اور ایک آرڈر پہ ہم چلنے والے ہوں. اور یہ تو تب ہوگا جب ہم کسی ایک کی بات کو مانیں گے. تو حضرت ہنس پڑے اور فرمایا علامہ تیرے سامنے تقریر کرنے کا فائدہ ہی ہوئی. تم نے میری 2 گھنٹے کی تقریر کو ایک لفظ میں ختم کر ڈالا ہے. آئندہ میں تمہارے سامنے نہیں بات کروں گا. تو بہرحال اللہ دونوں کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے دلوں میں تو کسی کے لیے عصبیت نہیں ہے، اور نہ تعصب ہے، نہ بغض ہے، نہ عناد ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ سب ائمہ اربعہ برحق ہیں، علماء اہل حدیث بھی برحق ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ سب کو مل کے دین پہ چلنے کی توفیق دے. اب دیکھیں نا، یہ ایک آدمی باب الاجیاد سے آیا ہے، ایک آدمی باب السلام سے آیا ہے، ایک آدمی باب العمر سے آیا ہے، ایک آدمی باب المدینہ سے آیا ہے، لیکن آئے تو سب کعبے میں ہے نا. تو اگر کسی نے اس فقہ سے لیا ہو یا اس فقہ سے لیا ہو، مقصد سب کا کیا ہے کہ قرآن و سنت پہ عمل ہو جائے. اللہ نے قرآن نازل کیا اور اللہ کے نبی نے پڑھ کے اور پڑھا کے سمجھا دیا، صحابہ نے ہمیں پہنچا دیا، اور فقہا نے ان کو مسائل کو کھول کے نکھار کے گلدستہ بنا کے ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ سب کی محنتیں قبول فرمائے. دونوں حدیثیں موجود ہیں. وغیرہ حرم میں نہ لایا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ نہ پئیں. ملکوں میں بھی اب گندی فلمیں چلتی ہیں. ہم جو گندے ہو گئے، جیسے ہم ہوں گے وہی ہمیں پیش آئے گا. ہم اچھے ہوں تو گندی چیزیں چل ہی نہیں سکتی. چلتی رہیں نہ دیکھیں آپ کوئی کیا کرے گا؟ آئندہ خود بند کر دیں گے. ہم جب دیکھنے والے موجود ہیں تو چلیں گی. کا شوہر نماز نہیں پڑھتا، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، لیکن نکاح رہے گا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں نکاح بھی نہیں رہے گا. کے بعد جو 4 سنتیں، ہاں بالکل 4 سنتیں اگر حدیث میں نہ ہوں تو بلا وجہ لوگوں نے بنا نہ. لوگوں کو بنانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ تو مجھے بتائیں. پیسے ملیں گے، علاج ہوگی بھی 4 سنت